سب سے پہلے تو اس بات کا جان لینا ضروری ہے کہ ہم پر آنے والی زیادہ تر مشکلات کا تعلق ہماری سوچ سے ہے۔ جس طرح کی ہماری سوچ ڈیولپ ہوگی اسی طرح کے حالات و واقعات ہمارے ارد گرد رونما ہوں گے، اور جب ہماری سوچ نیگیٹو ہوگی تو ہماری سراؤنڈنگس میں پرابلم ہی کریٹ ہوں گی، اور جب پرابلم سالو نہیں ہوں گی تو الٹیمیٹلی وہ مصیبت بن جائیں گی۔ سو موسٹلی مشکلات کا تعلق ہماری سوچ سے ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلا کام جو کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی سوچ کو پازیٹیو بنائیں۔ پازیٹیو سوچ کا سب سے بڑا ذریعہ اللہ پر توکل ہے۔ اللہ پر توکل کیے بغیر کبھی بھی پازیٹیوٹی نہیں آ سکتی۔ یہ نیگیٹیوٹی ہی ہے جو انسان کو ہوپلیس بنا دیتی ہے۔ یہ نیگیٹو سوچ ہی ہے جو انسان کو سوسائڈ تک لے جاتی ہے، اور اس کی بنیادی ترین وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل نہیں ہے، اس بات پر یقین نہیں ہے کہ ان مع العسر یسرا، بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ اور دوسری بڑی وجہ جس کی وجہ سے ہم مشکلات میں ہیں وہ یہ ہے کہ بے جا خواہشات کا پال لینا۔ جائز خواہشات ہونا برا نہیں ہے، لیکن بے انتہا خواہشات کا پال لینا اور پھر ان کے تابع ہو جانا کہ جب تک یہ پوری نہیں ہوں گی تب تک مجھے سکون نہیں ملتا، اور ساری خواہشات تو کبھی کسی کی پوری نہیں ہوتی اور نہ ہی کبھی پھر سکون ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ پوری نہ ہونے والی خواہش کی حسرت دل میں پلتی رہتی ہے، اور ہمارا مائنڈ اس پوری نہ ہونے والی خواہش کے گرد گھومتا رہتا ہے، اور ہماری زندگی کے دیگر معاملات جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی سب سے ضروری بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل ہو۔ جب اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ جو مجھے نہیں ملا اس میں یقیناً اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت موجود ہے، تو آٹومیٹکلی ہماری مشکلات آسانیوں میں بدلنا شروع ہو جائیں گی۔ اور پھر ان میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ان میں کچھ مشکلات کا مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں آزمانا بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشکلات کبھی کسی پر نہیں آئیں۔ انہوں نے کبھی اپنے والد کو نہیں دیکھا، 6 سال کے ہوئے تو والدہ کا انتقال ہو گیا، پھر اپنے سب سے عزیز چچا حضرت ابو طالب کی وفات کا دکھ برداشت کیا، پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی، پھر امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے جو چچا تھے وہ شہید ہو گئے، کبھی طائف میں پتھر کھائے، پھر احد کا دکھ برداشت کیا۔ اور یہ بات ہو رہی ہے اللہ کے سب سے محبوب ترین نبی کی، جن کو معراج پر بلایا گیا، جن کو رحمت للعالمین کا ٹائٹل دیا گیا، جن کو سراج منیر کہا گیا، تو پھر ہم تو کسی کھاتے میں نہیں آتے۔ اور اللہ نے صاف صاف سورہ بلد میں فرما دیا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، بے شک ہر انسان کو مشقت میں پیدا کیا گیا، مشکلات میں پیدا کیا گیا۔ دیٹ مینس کہ اب ہمیں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ جتنی بھی مشکلات ہم پر آتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش اور مصلحت سمجھیں، اور جب ہر حال میں اللہ پر توکل ہوگا تو انشاءاللہ کوئی بھی مشکل نہیں رہے گی۔ میں نے جب سے یہ کونسلنگ موٹیویشن کا کام سٹارٹ کیا تو میرے اسٹوڈنٹس بھی بہت سے سوال کرتے ہیں مجھ سے۔ تو ایک میٹرک کے 15 سال کے اسٹوڈنٹ نے مجھ سے سوال کیا کہ سر زندگی میں بہت ساری مشکلات ہیں، اور اتنی مشکلات ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ سیم یہی سوال ایک 70 سال کی بوڑھی عورت بھی پوچھتی ہے کہ ساری زندگی گزار دی لیکن کبھی سکھ نہیں ملا۔ تو اس وقت تو ان کو ایک ہوپ دینی تھی، ایک موٹیویٹ کرنا تھا، سو وہ میں نے کیا۔ لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ یہ جتنی بھی مشکلات ہیں یہ ساری اپنی ہی پیدا کرتا ہے، جو بے توکلی اور ناشکری کا نتیجہ ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ زندگی کا کوئی سا بھی حصہ ہو، چاہے وہ 15 سال ہو یا 80 سال ہو، اگر کسی انسان کے اندر بے توکلی ہے تو کبھی بھی مشکلات پیچھا نہیں چھوڑیں گی۔